اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ احزاب کی 40ویں آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ پرشکو آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر شاہد اور ایک اٹل حقیقت ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کا ایمان اور یقین اس بات پر ہے کہ ہر کلمہ گو جو کہ بظاہر کلمے کی ادائیگی کرے اسے دائرہ اسلام میں شامل سمجھا جاتا ہے، خواہ بباطن اس کا نظریہ اس کے برعکس ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کا ظاہر وہی دیکھا جاتا ہے کہ جو اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور ان کو ظاہر پر حکم لگانے اور حسن ظن رکھنے کا حکم ہے۔ دلوں کی کیفیتیں اللہ بہتر جانتا ہے، یہ معاملہ اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس طرح کی دعوت اسلام کو قبول کرنے والے اور کلمے کی ادائیگی کرنے والے منافقین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین رسول میں شمولیت سے نہیں روکا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور ان سے ایسے افعال سرزد ہوئے کہ ان کا پردہ فاش ہو گیا۔ سورہ منافقون 1 سے 3 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے منافق ضرور جھوٹے ہیں، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ صحیح بخاری میں ہے ناظرین کہ سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی انتقال فرما جاتا تو دوسرا نبی ان کا جانشین ہو جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح صحیح مسلم، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ پہلی، مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ دوسری، مجھے روب کے ذریعے نصرت بخشی گئی ہے۔ تیسری، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں۔ چوتھی، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، یعنی میری شریعت میں نماز صرف مخصوص عبادت گاہوں ہی میں نہیں بلکہ روئے زمین پر ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اور پانی نہ ملے تو میری شریعت میں تیمم کر کے وضو کی حاجت بھی پوری کی جا سکتی ہے، اور غسل کی حاجت بھی۔ پانچویں یہ کہ مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا، اور چھٹی یہ کہ میری نبوت یعنی میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مسند احمد، نسائی شریف اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بشارت والی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اچھا خواب یا صالح خواب، یعنی وحی کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ملے گا تو بس اچھے خواب کے ذریعے مل جائے گا۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس میں ہی مسیلمہ کذاب نامی ایک ملعون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے متوازی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے کھلا انکار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس باطل عقیدے کی توسیع سے رکنے کا حکم دیا، اور وہ ملعون وقتی طور پر اپنے اس باطل نظریے سے تائب ہو گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عالم ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد مسیلمہ کذاب نے اپنے قبیلے بنو حنیف کے ہزاروں افراد کو اپنی جھوٹی نبوت کا قائل کر لیا اور اپنی اس جھوٹی دعوت کی تبلیغ شروع کر دی۔ بنو حنیف کے تقریباً تمام قبیلے نے مسیلمہ کذاب کی نبوت کا اقرار کیا، اور یہ امر امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست کی آزمائش کا بھی موقع تھا۔ رفیق نبوت کو یہ کب برداشت ہو سکتا تھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اپنی متوازی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
مسیلمہ کذاب اور اس کے قبیلے کو مرتد قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اس خارجی فرقے کو کافر قرار دیا جس نے حکم اور دیگر معاملات میں کہ حکم تو صرف اللہ کا ہوگا، حضرت علی کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس مسئلے پر امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور قرآن مجید کی آیات کی غلط تعویل پیش کی۔ ایمان تو عمل کی بنیاد ہے، اور جب ایمانی کامل نہ ہو تو دیگر افعال کی کوئی اہمیت نہیں، لہذا حضرت علی نے ان کے خلاف قتال کا حکم دیا۔ حضرت علی کا ایمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنا کامل تھا کہ آپ نے خارجیوں کے خلاف تلوار اٹھانے میں لہجہ بھر بھی توقف سے کام نہ لیا۔ ہر مسلمان ناظرین ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتا ہے، اور اس شعر کی عملی تفسیر پیش کرتا ہے کہ میں جب تک کٹ مروں نہ سرور عالم کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ قیام پاکستان کی بات ناظرین، اس وطن عزیز میں بھی فتنہ انگیزوں نے سادہ لوح مسلمانوں کو ورغلانے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس نوزائیدہ مملکت میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگے، مگر ختم نبوت پر اٹل یقین رکھنے والے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں نے ان کے خلاف ایک عظیم الشان تحریک چلائی۔ کئی مجاہدین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 7 ستمبر 1974 وہ تاریخ ساز دن تھا جب حکومت پاکستان نے ان مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا اور انہیں اقلیت میں شامل کر دیا گیا۔ آج اسی دن کی یاد ہم تازہ کر رہے ہیں۔